ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے باقاعدہ منظم طور پر ایک مدرسہ قائم کرے، جہاں سے بچیاں، خواتین باقاعدہ مبلغہ اور معلمہ کی شکل میں تیار ہوں، اور پھر اسے ایک جال کی طرح دیگر علاقوں میں بھی عام کیا جائے، ہفتہ واری اجتماعات منعقد کیا جائے تاکہ خواتین دین سے وابستہ ہوں، قرآن و سنت سے آشنا ہوں، دین و شریعت سے روشناس ہوں۔ عزیزان محترم، مرد حضرات کے لیے ہمارے دیکھیں نظم تھوڑا سا کیسا بگڑا ہوا ہے، اور ہم نہ اس پر فکر کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں۔ عزیزان محترم، اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات ہر جمعہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور اس جمعہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اگرچہ کہ آپسی خلش اور رنجشیں ہوں، لیکن ایک ہی جگہ جمع ہونا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا اور ایک ہی صف میں کھڑا ہونا، یہ پیغام دیتا ہے اس بات کو کہ تم اگرچہ کہ اختلاف رکھتے ہو، لیکن تمہارا بنیادی مقصد اتحاد ہے، اور تمہاری کامیابی اور سرخروئی کی جو پونجی ہے اور جو چابی ہے اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر تم وہ سرخروئی کا، کامیابی کا، فلاح و بہبود کا نسخے کیمیا تلاش کر رہے ہو تو وہ کہیں اور نہیں ہے، تمہارے صفوں کے اتحاد میں ہے۔ یہی چیز بتانے کے لیے جمعہ میں سب کو یکجا کیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں ہر ہفتے کیا جاتا ہے، تاکہ ایک ذہن دیا جائے کہ کثرت میں اگرچہ کہ کثرت ہے تو اس کثرت میں وحدت ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں ہماری عام زبان میں کہ انیکتا میں ایکتا جسے ہم کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ ہم فکری اعتبار سے، سوچ نظریہ کے اعتبار سے جدا ہیں، زیادہ ہیں، لیکن فکر ایک ہی ہونی چاہیے۔ یہ اختلاف کے باوجود اتحاد، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جمعہ کا کانسیپٹ یہ سمجھاتا ہے، کیونکہ شریعت اور دین اسلام میں جب کسی کام کے کرنے کا یا کسی کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اس کے پس پردہ حکمتیں ہوتی ہیں، راز ہوتے ہیں، اس کے فوائد ہوتے ہیں، اور وہ تمام حکمتوں سے وہ پر معاملہ اور امر ہوتا ہے۔ تو ہم جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، ہم وعظ و نصیحتوں کو سنتے ہیں، ہم قرآن و سنت کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم صحابہ اور صحابیات، اہل بیت اطہار کے واقعات کو سنتے ہیں، ان کے سیرہ اور ان کے اسوہ کو سنتے ہیں، اور ہمارے قلوب میں، ہمارے ایمان میں ایک اور مزید روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو گناہوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے جو گرد و غبار آ جاتی ہے، جو اندھیرا آ جاتا ہے، یہ ایک وعظ و نصیحت کو بندہ جب اخلاص سے سنتا ہے تو وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، وہ گرد و غبار ہٹ جاتی ہے، اور پھر ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول سے وابستگی کا ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، صرف اتنا ہی نہیں، دیگر معاملات میں بھی کہیں جلسہ ہو گیا، کوئی تقریر ہو گئی، ہم سنتے رہتے ہیں، اور سننے کی وجہ سے اور چارج ہوتے رہتے ہیں، اور زیادہ ہم ترغیب حاصل کرتے ہیں، اور زیادہ ہم جوش میں آتے ہیں، لیکن یہ تمام معاملات امت مسلمہ کے صرف آدھے حصے تک پہنچ رہا ہے، یعنی صرف مرد حضرات اس فیض سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ اس وعظ و نصیحت سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ہماری گھر کی خواتین، یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس وعظ و نصیحت سے محروم رہتی ہیں، نہ وہ درس سنتی ہیں، نہ وہ اسوہ جانتی ہیں، نہ وہ اسوہ رسول کو جانتی ہیں، نہ اسوہ اہل بیت کو جانتی ہیں، نہ اسوہ ازواج مطہرات کو جانتی ہیں، نہ اسوہ صحابیات کو جانتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ جاننے کی بنا پر یہ جو ہماری نسلیں پروان چڑھتی ہیں، تو جو خود نہیں جانے گی تو اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گی، وہ خود نہیں پڑھیں گی تو اپنے بچوں اور بچیوں کو کیسے وہ چیز ان کے دلوں میں ودیعت کریں گی۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ایک خلا
ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا آدھا حصہ جو سنتا ہے اس میں عمل کتنے کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ سنتے تو ہیں لیکن عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ایک حصہ جو بچا ہوا حصہ ہے، جو آدھا حصہ ہے، وہ آدھا حصہ تو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، وہ آدھا حصہ تو جہالت میں پڑا ہوا ہے، وہ آدھا حصہ تو دین سے بالکل ناآشنا اور بے آشنا پڑا ہوا ہے۔ ہم اس کے تعلق سے کبھی فکر مند نہیں ہوتے اور نہ ہمارا یہ معمول ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا ہم کوئی بات اچھی جمعہ میں سنتے سمجھ لیتے، کہیں کسی محفل میں بیٹھتے، کوئی اچھی بات قرآن و سنت کی ہم سنتے، غور سے سنتے اور ایسے سنتے کہ ہمارے دل میں بس جائے، اور پھر ہم وہی بات جا کر اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو بھی سناتے، اپنی بیوی کو بھی سناتے، اپنی بچیوں کو بھی سناتے کہ یہ واقعہ ہوا، قرآن میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، احادیث مصطفیٰ میں آج ہم نے یہ سنا۔ اسوہ رسول کے اس سمندر میں ہم نے آج یہاں یہ ان باتوں سے استفادہ کیا، آج ہم نے اہل بیت کے متعلق یہ سنا، آج وہ فلاں صحابی کا واقعہ تھا ماشاءاللہ، آج پھر وہ اہل بیت کی ہم نے سیرت کو سنا۔ کیا ہی بہتر ہوتا ہم اور آپ یہ سنتے اور جا کر اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو یہ ساری باتیں سناتے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا گنتیوں کے 2 4 یا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اس پر عمل کرتے ہوں گے کہ بھئی آج بات بہت اچھی لگی، آج گئے اور گھر میں سنایا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا، تو پھر اس نور سے جو آپ کا سینہ روشن ہوا تو وہ نور منتقل ہوتا آپ سے آپ کے گھر والوں کی طرف، لیکن ہمارا یہ مزاج نہیں، اور ہم نے اس علم کو، اس روشنی کو اپنے تک سمیٹ کر محدود کر دیا۔ اس کی وجہ یہی ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری خواتین تعلیم سے، تربیت سے، قرآن و سنت سے دور ہو گئی۔ ابھی بھی یہ جو میں نے عرض کیا یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ کو چھوٹی لگے لیکن اس کو سمجھیں کہ کوئی بات ہم نے سنی تو ایسے سنیں کہ آپ کو جا کر گھر میں سنانا ہے، بندہ ایسے سنے کہ سنانا ہے، ایسے پڑھے کہ پڑھانا ہے، ایسے سیکھے کہ سکھانا ہے، تب جا کر اس کے اندر وہ کمال پیدا ہوتا ہے۔ بس سننے کے لیے نہ سنیں، سیکھنے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے سیکھیں، پڑھنے کے لیے نہیں، پڑھانے کے لیے سیکھیں، ایسے پڑھیں۔ تو عزیزان محترم، اس ضرورت کو ہمیں اور اس خلا کو ہمیں اور اس غفلت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے خود نئی زندگی میں رضائے مصطفیٰ مسجد کے بازو ایک ہال ہے، وہاں پر ایک خواتین کا مدرسہ شروع کیا ہے باقاعدہ، اور وہ الحمدللہ چل رہا ہے، خواتین وہاں سے جڑ رہی، وہاں کے بھی علاقے میں گشت لگائی جا رہی، اور ایک وہاں الحمدللہ قائم ہو چکا اللہ کے فضل سے اور اس کے رسول کے تصدق سے۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ ارادہ اور عزم کیا کہ اب یہاں اس سٹی میں بھی ہمارے سدھرشور پیٹ کا جو علاقہ ہے کہ جہاں ہوا ٹریڈرز جو ہے، ہوا چپل کی دکان، اس سے پہلے صوبے دار سر کی وہاں ایک دکان ہے ہوزیری ہاؤس کے نام سے، وہاں پر ہوزیری کے آئٹمس دیے جاتے ہیں، چوک ہے، چوک کے بالکل سامنے دکان ہے، اس کے اوپر وہ جو 2 میڈیکلز ہیں، سورج یا سوریا میڈیکلز ہیں، ان کی بالکل بازو ہے، اینڈ میں ہے جہاں چوک ہے، اور اس کی بالکل فرسٹ دکان، اس کے اوپر ایک ہال ہے جہاں پر کچھ کم و بیش 30-33 خواتین آ سکتی۔ تو وہاں ہم نے بات کی، الحمدللہ اللہ کے لال، اللہ کے جیالے بھی کچھ ملے کہ جنہوں نے عزم اٹھایا کہ ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں طاقت دے گا تو جتنی طاقت ہے ہم اس کے لیے جو بھی معلمہ کی تنخواہ کا معاملہ ہے، اخراجات ہیں، کتابیں ہیں اور دیگر ضروریات ہے، مینٹیننس کا معاملہ ہے وہاں کے،
تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اور اللہ کے لال ملتے ہیں، اسباب بنتے ہیں، اللہ کی ذات ہے مسبب الاسباب. تو یہ ایک عزم کیا گیا ہے اور کل سے ہی اس مدرسے کو ہم یہاں سدھیشور پیٹ کے اس حصے میں شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ہم سبھی آپ حضرات سے متمنی ہیں کہ اطراف و اکناف کے مساجد میں بھی اعلانات ہوئے ہیں، آج ہونے جا رہے ہیں. اور اسی طرز پر یہاں پر بھی ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو دین کے لیے وقف کریں، دین کے لیے وقف کریں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک کی جو بچیاں اور پھر خواتین ہوں گی، ان خواتین کا داخلہ کر رہے ہیں. اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے خود صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ سکھانے والی بننا ہے. آپ کو صرف یہاں پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھانے والی بننا ہے. اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور یہ سب سے اہم، میں مرد حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ التماس کرتا ہوں کہ ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں. ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو وقف کریں دین کی خدمت کے لیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ہمارے کئی خواتین ہیں، لیکن ہم نے گھر کی ذمہ داریوں کو ایسے لادا ہوا ہے کہ وہ اس کی پابند بن کے رہ جاتی ہے. وہ وقت نہیں نکال پاتی. وہ گھر کا کھانا کب بنائے، گھر کی ذمہ داریاں کب دیکھے، بچوں کو کب سنبھالے اور جا کر دین کب سیکھے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک خاتون کم سے کم کوشش کریں کہ 15 سے 40، یہ ہم نے یہ عمر اس لیے طے کی ہے کہ اس کے آگے پھر تھوڑا سا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے. تو ہمیں فی الحال ایسی خاتون چاہیے، ایسی بچیاں چاہیے جو آگے پڑھ کر اور پڑھا سکیں، جو فاسٹ لرنر ہو، بہت اچھے سے جلدی سے کیچ کر سکے، تاکہ اور خدمات کو وہ آگے چل کر عام کر سکے. ان خواتین کو جو بچیاں یہاں پر پڑھیں گی، باقاعدہ ہمارا جو ادارہ ہے، جو غالباً 1986 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، جامعہ حنفیہ، جو بیگم پیٹ کا ایک مدرسہ ہے ماشاءاللہ، جامعہ نظامیہ کی حیدرآباد کی، اس کی شاخ بنانے جا رہے ہیں. تو جو بچیاں اور خواتین یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں گی اس مدرسے سے ہمارے، تو انہیں باقاعدہ سند دی جائے گی، ان بچیوں کو سند دی جائے گی کہ جو مبلغہ بنے گی، معلمہ بنے گی، تاکہ وہ آگے چل کر ان کے لیے بھی وہ بینیفیشل ہو، ان کے لیے فائدے مند ہو. تو عزیزان محترم، میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اطراف و اکناف میں، اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر میں کوشش کریں کہ ہم ایسے خواتین کے جس کو ہم وقت دے سکتے ہیں اور انہیں سہولت دے سکتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ صرف پڑھ کر آ کے گھر میں نہیں بیٹھیں گی، بلکہ وہ دین کی خدمت کے لیے جب بھی موقع ملے گا وہ پیش رہیں گی. وہ اور جس طرح پڑھ رہی ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے محلے میں اگر ہم کوشش کریں، وہ خود کوشش کر لے، اور اگر وہ نہیں کر سکتی ہے تو ہم مدد کریں گے. کہیں نہ کہیں ایک مکتب چلائیں، خواتین کو جوڑیں، ہفتہ والی اجتماع لیں، انہیں سیرت کے واقعات سنائیں، صحابیات کے، ازواج مطہرات کے، اہل بیت کے واقعات سنائیں اور انہیں دین سے وابستہ کریں. تو یہی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ بھئی آگے بھی انہیں دین کے لیے وقف کریں، اس نیت سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی خواتین کا داخلہ ضرور کروائیں. اور جو بھی مرد حضرات داخلہ کرانا چاہتے ہیں، کل سے یہ مدرسہ شروع ہونے جا رہا ہے. 3 بجے سے فی الحال ابتدائی نشست ہوگی اور پھر آگے چل کر وقت 2 سے 4 طے کیا جائے. ایسے مشورہ ہو رہا ہے کہ 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یا پھر آگے چل کر 3 بجے سے 5 بجے تک جو بھی فارغ وقت ہو ابتدا میں اس طرح سے چلایا جائے اور بعد میں اسے منظم طریقے سے مدرسے کی شکل دی جائے. اور یہ بہت ضروری ہے، جب تک
ہم اپنے گھر کی خواتین کو دین اسلام سے وابستہ نہیں کریں گے، قرآن سے وابستہ نہیں کریں گے، تب تک وہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں؟ وہ ماں جو خود قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، اسے خود قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو استغفر اللہ الفاظ نہیں ہے، پڑھتے بھی ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ اردو کو بھی شرم آ جائے۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا، اس کے مخارج ہیں، اس کے الفاظ تلفظ کا پروننسیشن کا انداز ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں۔ ہر ایک حرف کا مخرج جدا جدا ہے، پڑھنے کا انداز جدا ہے، قراءت کا انداز، تجوید کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ہماری خواتین کا یہ حشر اور حال ہے کہ جب وہ پڑھتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اردو کو بھی شرم آ جائے، چاہے جائے کہ عربی کا تو معاملہ ہی جدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں کوئی بیچاری 50-60 سال کی جو کوئی خالہ ماں، کوئی آپا جان ہے، وہ آئی اور آ کر پڑھا کر چلی گئی۔ اب وہ بیچاری جتنی اس کی طاقت تھی، جتنی اس کی قابلیت تھی، اس نے پڑھایا۔ ہم نے فکر ہی نہیں کی کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جب چھوٹی سی بڑی ہو رہی تھی تو ہم انہیں باقاعدہ معلمہ مبلغہ کے پاس تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن سکھاتے، انہیں دین کا علم دیتے، انہیں اسوہ رسول سکھاتے، انہیں صحابیات کی سیرتیں بتاتے، اور پھر امید کرتے کہ یہ پھر ہمارے نسلوں کو، ہمارے بچوں کو بھی وہی علم اور وہی نور سے یہ لوگ منور اور روشن کریں گے۔ لیکن ہم نے اس غفلت کا شکار ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، یا یوں کہے کہ آدھا حصہ امت مسلمہ کا آج اس کا شکار ہے۔ اس ضرورت کو محسوس کریں، کیونکہ جب خواتین میں وہ جذبہ آئے گا، خواتین میں جب وہ علم آئے گا، وہ تعلیم آئے گی، وہ قرآن کا زیور آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے تعلیم و تربیت کی روشنی میں پروان چڑھیں گے۔ لیکن پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین اس قابل تو بنے۔ کیا ہمارے سامنے سیرت موجود رہی؟ کیا ہم کبھی غور نہیں کرتے اس بات پر؟ حضرت عمر فاروق کا کیا معاملہ تھا؟ فاروق اعظم کا کیا معاملہ تھا؟ حضور پاک نے دعا فرمائی تھی، اللہم اے اللہ بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْن، یہ دو آدمیوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب ہے اور دوسرا ابو جہل بن ہشام ہے، جسے عمر بن ہشام جس کا نام تھا، حضور نے کہا یہ ابو جہل ہے تو وہ ابو جہل ہو گیا، تو ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب، حضور نے دعا فرمائی اے اللہ ان میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اور آپ کی دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی۔ لیکن اس دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب کیا بنا؟ دعائے رسول تھی، مراد رسول ہے حضرت عمر۔ جتنے صحابہ سب مرید رسول ہیں، رسول کے مرید ہیں، ارادہ کر کر آئے، لیکن عمر وہ ہے جو مراد ہے، حضور نے مانگا اے اللہ عمر عطا کر۔ اور اتنے عظیم شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث تھا، سبحان اللہ، اور عمر کا مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے نصرت اور مدد کا ضامن تھا، اور عمر کا خلیفہ بننا یہ مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث تھا۔ اتنا عظیم صحابی، مراد رسول، دعائے رسول، اللہ نے ایمان اور ہدایت سے روشناس کیسے کیا؟ کس طرح سے کیا؟ دل میں تو عداوت تھی رسول اللہ کی، دشمنی تھی رسول اللہ سے، اتنی دشمنی، اتنی عداوت کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایمان قبول کیا، یہ بات مکہ میں پھیلی، سب پریشان ہو گئے۔ جب شیر خدا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف بالاسلام ہوئے، سب پریشان ہو گئے، آپس میں گفتگو شروع ہو گئی کہ بھئی ایسے ہی بہادر اور جلیل اور بے باک لوگ اگر اسلام قبول کرتے رہیں گے تو پھر
ہمارے باباؤں کا، ہمارے داداؤں کا جو دین ہے وہ دین تو پھر ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر یوں 25-26 سال کے نوجوان ہیں اور طبیعت میں جوش ہے، مزاج میں پھرتی ہے اور بڑے ہی تیز ترار ہیں، اور 25-26 سال کی عمر اور گھر میں گھوم رہے ہیں تلوار لے کر۔ یہ مشورہ بنتا ہے کہ اب میں جا کر معاذ اللہ حضور کو شہید کر دوں گا۔ ننگی تلوار لے کر عمر بن خطاب باہر نکلتے ہیں اور راستے سے گزرتے ہیں، اور نعیم بن عبداللہ ایک صحابی رسول جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اور راستے میں حضرت عمر سے ملے اور ننگی تلوار عمر لے کر چل رہے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ نے روکا، پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آج شہید کر دوں گا، اور میں آج ان کی زندگی کا چراغ بجھا دوں گا۔ جب ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا دیکھا تو نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے لے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا بہنوئی سعید بن زید اور تمہاری بہن، سگی بہن فاطمہ یہ محمد کی غلام بن چکی ہے، یہ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، یہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ پہلے ان سے بعد میں نپٹنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے۔ اب وہ جو غصہ حضور کی طرف تھا اب وہ سارا منتقل ڈائیورٹ ہو گیا بہن اور بہنوئی کی طرف، کہ میں پوری دنیا پر ظلم کر رہا تھا کہ تم کیسے محمد کا کلمہ پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑو گے۔ میں دنیا کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا اور میرے گھر میں یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ ان کے سوچ کے مطابق وہ دوڑے ہوئے تلوار ویسے ہی لی، گئے اپنی بہن کے گھر، اور جیسے ہی دروازے پر گئے اللہ اکبر، قرآن پڑھنے پڑھانے کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، ورد کیا جا رہا تھا، اور ایک صحابی رسول اندر بیٹھ کر حضرت عمر کی بہن کو اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے جب وہ رکعت کان پر پڑھی، آپ نے زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، اور جو ہی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اس دروازے کے کھٹکھٹانے پر بہن کو اندازہ ہو گیا عمر بڑے جو ہے عجب مزاج میں آئے ہیں، آج ان کے تیور جدا دکھ رہے ہیں، انداز جدا دکھ رہا ہے۔ پہلے وہ صحابی کو آپ نے چھپا دیا، اور پھر آپ جو ہے دروازہ کھولنے کے لیے گئی، اور جو ہی دروازہ کھولا حضرت عمر اپنی بہن کو مارنے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی سر سے خون آنے لگا۔ وہاں سے بہنوئی آ کر ہاتھ پکڑنے لگے، بہنوئی کو بھی آپ نے خوب پیٹا، حتیٰ کہ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ حضرت عمر کی بہن کے سر سے خون بہ رہا ہے، حضرت عمر کے تمام تیور وہ دیکھ رہے ہیں، بہنوئی بھی دیکھ رہے ہیں، بہن بھی دیکھ رہے ہیں۔ اتنا جدید، اتنا بہادر کہ جہاں سے گزرتا لوگ نگاہیں نیچے کرتے، ایسا بہادر، اور یہ مار رہا ہے اپنی بہن کو بھی، اپنی بہنوئی کو بھی، لیکن قربان جائیں قرآن کا نور جو ہوتا ہے وہ دلوں کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن وہ طاقت ہے جو کمزوروں کو بہادر بنا دیتی ہے، بزدلوں کو بھی بہادر بنا دیتی ہے، وہ ایمان کا جذبہ اور حرارت بھر دیتی ہے کہ حق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی اے عمر جو کرنا ہے کر لے، اب یہ دل اسلام سے مانوس ہو چکا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اب اسلام کے دامن سے دور نہیں ہو سکتے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اب پلٹ نہیں سکتے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت عمر نے یوں اپنی بہن کے اس لہجے کو دیکھا، اس لہجے کو دیکھا کہ وہ لوگ جو نگاہیں اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے اس صنف نازک میں، خواتین جسمانی اعتبار سے مرد کے مقابلے کمزور ہوتی ہیں، اسی لیے صنف نازک کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے یوں دیکھا کہ اس کی زبان میں اتنی ہمت کیسے آئی، اس کے الفاظ میں اتنی سختی کیسے آئی، اس کے حوصلوں میں اتنی بلندی کیسے آئی، اور یہ اتنی نڈر کیسے بن گئی۔ اور جب تھوڑا سا شفقت آئی کہ بہن ہے، دیکھتے ہیں کہ سر سے خون بہ رہا،
چہرہ لہو لہان پڑا ہوا ہے، خوب مارا، خوب پیٹا، اور ایسے حالت میں جب جسم سے خون بہ رہا ہے، سر پھٹا پڑا ہے، منہ لہو لہان ہے، تو عمر کو اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر رحم آ جاتا ہے۔ وہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کر دیا، لیکن اتنا مار کھانے کے بعد کہہ جائے کہ بہن کہتی کہ میں معافی چاہتی ہوں، غلطی ہو گئی، نہ، آپ کی بہن فاطمہ کا ایمان سر چڑھ کر بول رہا تھا، کیونکہ جب حق دل میں بس جاتا ہے، قرآن کا نور سینوں میں بس جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دل میں پیوست ہو جاتی ہے، اور یہ دل جب اللہ اس کے رسول پر قربان ہونے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ پھر کمزوروں کو بھی طاقتیں عطا فرماتا ہے، اللہ پھر کمزوروں کو بھی حوصلہ عطا فرماتا ہے، اور وہی حوصلہ سر چڑھ کر بولا، وہی نڈرپن، وہی بے خوفی، وہی بے باکی، وہی جرات اور جسارت اور وہ ہمت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا، آپ نے کہا فاطمہ مجھے وہ چیز تو لا کر بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی تو دیکھوں کیا چیز ہے یہ کہ جس نے کمزوروں کو طاقتور بنا دیا اور ایسی زبان میں قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ تو آپ کی بہن نے کہا نا، آپ ناپاک ہے، آپ کو یہ قرآن نہیں دے سکتی۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا غسل کر کے آئیں۔ حضرت عمر نے غسل کیا، اور پھر آپ نے وہ چمڑے پر لکھا ہوا، کھجور کی چھالوں پر لکھا ہوا، آج ہم اپنی حالتوں پر حیا کریں، شرم کریں کہ آج اللہ نے کتنے منظم طریقے سے قرآن کو ہمارے گھر گھر پہنچا دیا، کتنی آسانی کے ساتھ 30 پارے ہمارے سامنے ہیں، اور کتنی آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں صحابہ کا دور یہ تھا کہ جب ان کے اس عمل سے کفار و مشرکین مومن ہو جایا کرتے تو یہ ایسا منظم قرآن نہیں ہوتا۔ چمڑوں پر آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کھجور کے چھالوں پر آیتیں قرآن کے سورتیں لکھی ہوئی تھی، آپ نے اس چمڑوں کو پیش کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ الگ الگ سورے تھے، بعض میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ تھا جو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب حضرت عمر یوں قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے اشک بہتے جاتے ہیں، بہن قرآن سنانے لگتی ہے، حضرت عمر پڑھنے لگتے ہیں، جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں وہ کفر کا میل دھلتا جاتا ہے، وہ اندھیرے چھٹتے جاتے ہیں، اور دل میں ایک امنگ اور ایک شرمندگی آتی ہے کہ ہم اب تک کیا کر رہے تھے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لہذا حضرت عمر کو لے جایا گیا۔ اب حضرت عمر نکلے، حضرت ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر اسلام کا پہلا مدرسہ دار ارقم، کہ جہاں حضور صحابہ کو سکھایا کرتے، آپ وہاں ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، اور حضرت عمر وہی حالت میں نکلے، تلوار ہے ہاتھ میں، لیکن جب گھر سے نکلے تھے تو دنیا اور تھی، لیکن اب بہن کے پاس قرآن سے وہ روشنی لے کر، وہ نور لے کر جب نکلے، وہ ہدایت اور نصیحت لے کر نکلے، اب عمر کے تیور تھوڑے بدلے ہوئے تھے، اور تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، دار ارقم میں حضور ہیں، حضرت حمزہ ہیں، صحابہ ہیں، اور صحابہ دیکھتے ہیں عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، پتہ نہیں ارادے کیا ہیں۔ حضرت حمزہ فرماتے آنے دو، اگر اچھے نیت سے اخلاص سے آ رہا ہے استقبال ہے، اگر کوئی غلط ارادے سے آئے گا اسی کی گردن ہوگی اور اسی کی تلوار ہوگی۔ لہذا حضرت عمر پھر بدلی کیفیت ہے، جیسے دار ارقم میں آتے ہیں صحابہ یوں بازوؤں کی بد پکڑ لیتے ہیں،
اور جو یہ بازوؤں کے بل پکڑتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کے تیور بدلے ہوئے. کیونکہ حضور جانتے تھے، کیونکہ حضور حضرت عمر کے صرف چہرے کو نہیں، حضرت عمر کے دل کی بدلی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے. صحابہ نے کاندھا چھوڑ دیا. حضور اٹھے، آپ نے حضرت عمر کے کپڑے کو یوں پکڑا، پکڑ کے جھٹکا، اور جھٹک کر آپ کے سینے پر ہاتھ پھرا کر کہا، اے عمر، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں، دیکھتے جاتے ہیں حضور کا چہرہ، روتے جاتے ہیں. حضور نے آپ کے سینے پر جب ہاتھ رکھا، کہا اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ عمر کے دل کو ہدایت عطا فرما. حضور کا دست اقدس آپ کے سینے مبارک پر رکھنا تھا، آپ کا دعا فرمانا تھا. وہ جو وہاں سے بہن کے گھر سے لے کر دنیا بدلتے بدلتے اور کفر کے اندھیرے چھٹتے چھٹتے جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے دعا کی اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے. حضرت عمر سے بے ساختہ نکلا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو. اور جب آپ نے کلمہ پڑھا تو پھر حضور کی زبان سے نکلا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اور حضور کا اللہ اکبر کہنا تھا. صحابہ بھی پکار اٹھے اللہ اکبر. راوی بیان کرتا ہے ایسے گونج ہوئی کہ گویا مکہ کی وادیوں میں وہ نعرہ تکبیر کی آواز گونجنے لگی. حتیٰ کہ بعض فضائل کی روایتوں میں آتا ہے آسمان کے فرشتے بھی آفرین پکار اٹھے، کیونکہ عمر کے اسلام لانے سے صرف مسلمان نہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منانے لگے، کیونکہ یہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت تھا. حضور نے دعا فرمائی تھی ان دو میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما. تو عمر کا اسلام لانا اسلام کو تقویت دینے والا بنا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے کے تناظر میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پر عمر کی دنیا بدلی، وہ کہاں؟ وہ آپ کے بہن کے ذریعے سے بدلی. اس بہن نے کیسے دنیا بدلی؟ اس بہن نے قرآن کے ذریعے سے دنیا بدلی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بہنیں قرآن پڑھنے لگتی ہے اور قرآن پڑھانے لگتی ہے، قرآن کے نور سے خود کو بھی روشن کرتی ہے اور اس کی نورانیت کو بھی بکھیرنے لگتی ہے. تو جب بہنیں قرآن سیکھنے اور سکھانے لگتی ہے تو پھر فاروق اعظم کہ جو کفر میں اتنے زیادہ شدید تھے، ایسے بھائیوں کو بھی ایمان کی دولت مل جایا کرتی ہے. اور یہی مائیں جب گھر میں قرآن پڑھ کر بچوں کو تربیت دیتی ہیں تو پھر ان بچوں کے سر کربلا کے میدان میں نیزوں کی نوک پر بھی حق کی صدا بلند کرتے ہیں. اور یہی مائیں جب بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں قرآن پڑھ پڑھ کر، تو پھر وہ بچے جب کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو پھر نیزوں کی نوک پر جب ان کے سر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی ان کی زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے، تب بھی ان کے زبان سے حق کا نعرہ بلند ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر وہ ایمان فاروقی چاہتے ہیں، اگر وہ ایمان اہل بیت چاہتے ہیں، وہ امام حسین ہو، امام حسن ہو، اہل بیت اطہار کے تمام شہزادے افراد ہو، صحابہ ہو، اگر وہ ایمان، وہ اسلام، وہ عمل چاہتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ ایمان کی روشنی، یہ نورانیت انہیں کہاں سے ملی؟ یہ ان کی بہنوں سے، ان کی ماؤں سے انہیں وراثت ملی. اور ہم اصل نسخے کیمیا بھلا بیٹھے. ہم اپنے آپ کو، اپنے بیٹوں کو، مردوں کو ہم نے اس تمام نظم میں، نظام میں رکھا اور اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو بھلا بیٹھے. اور اس دین کی تربیت سے، اس اسوہ رسول سے، اس قرآن سے اپنی تمام خواتین کو ہم نے محروم کر دیا. عزیزان محترم، اگر ابھی بھی نہ جاگے، ابھی بھی اگر ہمیں اس کا احساس نہ ہوا اور اللہ نہ کرے ایسی ہی حالت میں ہم چلے گئے اور وہاں فرشتوں نے گریبان پکڑ کر پوچھا
کہ تو نے اپنے گھر کی خواتین پر تیرا بس چلتا تھا، تو بتا کیا تیری بیٹیوں نے، بہنوں نے، بیوی نے، کیا تو نے انہیں قرآن سکھایا؟ کیا تو نے انہیں اس رسول سکھایا؟ کیا تو نے انہیں دین کی تعلیم دی؟ جب کچھ جواب نہیں بن سکے گا تو وقت انسان کے بس کی بات نہیں ہے، جب جاگے تبھی سویرا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں گھروں میں وہ مصطفی نظام کی بہاریں آئیں، اس دین اسلام کی روشنی ہمارے گھروں میں پھیلے۔ آج ہم پریشان ہیں، بھئی ہماری بیٹیاں، قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی، بہت سارے لوگوں کا یہ دکھوا ہے، یہ مداوا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نتیجے کو دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کن مراحل سے ہوتا ہوتا یہ آیا ہے، ہم اس پر غور نہیں کریں گے۔ یہ حالات کیوں آئے، اس پر غور نہیں کریں گے۔ بھئی نتیجہ سامنے آ گیا، اب پریشان ہے کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے، بچیاں ایسی اس طرح سے بگڑ رہی، لیکن وہ بگڑنے کی وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے؟ اگر وہ گھروں میں ہم نے اپنی بیٹیوں، بہنوں کو، بیویوں کو تربیت دی ہوتی تو کیا وہ اپنی اولاد میں، اپنی بچیوں میں اس تربیت کو، تعلیم کو، دین اسلام کی تعلیمات کو وہ منتقل نہیں کرتی؟ یقیناً کرتی۔ تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اس نظم کو مضبوط کرنے میں ہمارے بھی آپ مدد کریں۔ تو یہ جو مدرسہ فی الحال سدھیشور پیٹ صوبیدار سر کے دکان کے اوپر، وزیری ہاؤس کے اوپر جو مدرسہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، کوشش کریں جو اچھے ذہین خواتین ہیں ان خواتین کو آپ ان کا نام ان سے مشورہ کریں، اور ہمارے اس عیدگاہ کے امام صاحب سے اپنے ان خواتین کی بہن ہو، بچی ہو، بیوی ہو، نام لکھائیں اور کل سے داخلہ کروائیں۔ زیادہ کیپیسٹی تو نہیں ہے، لیکن اگر نام زیادہ آتے ہیں تو کوشش کریں کہ اور شاخ کھولیں، کیونکہ ایک رضائے مصطفیٰ نئی زندگی میں ہے اور ایک اب یہاں کھولنے جا رہے ہیں، تو کم از کم 25-30 خواتین ہمیں امید کرتے ہیں کہ مل جائیں گی، اور ہم لوگ اس میں فکر مند رہیں گے۔ اور اس تعلق سے کوئی اگر آپ معلومات چاہتے ہیں تو حافظ صاحب سے آپ ملاقات کریں، اپنا اور اپنے جو بھی خاتون کا، بچی کا نام درج کرانا چاہتے ہیں 2 سے لے کر 4 بجے تک یا پھر 3 سے 5 تک۔ انشاءاللہ کل سے یہ مدرسہ شروع ہونے جا رہا ہے، 3 بجے سے کل اس کا آغاز ہوگا، تو آپ جو بھی نام لکھانا چاہتے ہیں تو نام لکھوائیں، اور اپنی بچیوں کو دین کی خدمت کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں سکھاؤ، اور ابھی فی الحال ہمیں معلمات کی، مبلغات کی ضرورت ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بچیوں کو آپ ڈالیں، اپنی خواتین کو ڈالیں، تو ایسے وقف کریں کہ وہ پڑھنے والی بھی پڑھانے والی بنے، وہ سیکھنے والی بھی سکھانے والی بنے، اور آگے بھی اگر اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں اگر کہیں وہ دین کی خدمت کر سکتی ہیں تو انہیں آپ وقت دیں، اس ارادے کے ساتھ داخلہ دلوائیں۔ ایسے نہیں کہ وہ پڑھے گی ماشاءاللہ اور گھر کے 4 دیواری میں بیٹھ جائے گی، تو پھر دین کی خدمت عورتوں میں کون کرے گا؟ مرد تو جا نہیں سکتے، ہم تو جا نہیں سکتے، تو پھر کون؟ خواتین جائیں گی۔ اس کا خیال رکھیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ضرورت کو محسوس کریں، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔